بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سبق کا اگلا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلاق دعوته بالدعوات السماویة السابقہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور پہلی جو آسمانی دعوتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی دعوت کا کیا تعلق ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء فلا نبی بعدہ، هذا مما اجمع عليه المسلمون وعرف من الدين بالضرورة. قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ ہمارے کہ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور یہ ختم نبوت کا ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے جس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور میرے سے پہلے نبیوں کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے ایک عمارت بنائی، اس نے بہت اچھا بنایا، بڑا خوبصورت اور بڑا مضبوط بنایا، مگر اس کے کونوں میں سے ایک کونے کی ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ بس لوگ آتے ہیں اس بلڈنگ میں، اس گھر میں لوگ آتے ہیں، اس میں چکر لگاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا اللَّبِنَةُ، لہذا وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک محل تیار کیا تھا اس میں ایک اینٹ باقی تھی، جب اللہ نے مجھے بھیج دیا تو وہ ایک اینٹ بھی مکمل لگ گئی، اب وہ مقام مکمل ہو گیا، اب اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اما دعوته وعلاقتها بدعوات الانبیاء السابقین، لیکن آپ کی دعوت حق آپ جو لے کر آئے اور آپ کی دعوت کا گزشتہ انبیاء کی دعوتوں کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کا علاقہ، یہ بھی تکمیل اور تتمیم کی بنیاد پر قائم ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انبیاء سابقہ کرام کی دعوتوں کی نسبت مکمل ہے، جس طرح حدیث میں مذکور ہے۔ وبیان ذلك ان دعوت كل نبی تقوم على اساسین اثنین، کہتے ہیں کہ ہر نبی کی دعوت وہ دو بنیادوں پر قائم ہوتی تھی۔ الاول العقیدۃ، پہلی چیز جو پہلی بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے، اور دوسری چیز ہے وہ ہے شریعت اور اخلاق۔ اما العقیدۃ فلم یختلف مضمونها منذ بعثت آدم علیہ الصلاۃ والسلام الى بعثت خاتم النبیین۔ فرما رہے ہیں کہ جو عقیدہ ہے
تو یہ تمام انبیاء کا اس میں اتفاق ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تمام انبیاء کا اس میں اتفاق ہے، کوئی کسی کا اختلاف نہیں۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ نما ہی الایمان، کہ بھئی عقیدہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنا، اور ان تمام جو بری صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے، ان تمام سے اللہ کو منزہ یقین کرنا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور حساب پر اور جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، یقین کرنا۔ فَكَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يَدْعُو قَوْمَهُ، ہر نبی اپنی قوم کو ان باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا تھا۔ وَكَانَ كُلُّ مِنْهُمْ يَأْتِي مُصَدِّقًا لِدَعْوَةِ مَنْ قَبْلِهِ وَمُبَشِّرًا، اور فرماتے کہ ہر نبی جو مبعوث ہوتا تھا وہ اپنے سے پہلے نبی کی دعوت کی تصدیق کرتے ہوئے اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دینے کے لیے ہر نبی مبعوث ہوتا تھا۔ تو اسی طرح تمام انبیاء جو مختلف اقوام کی طرف آئے، ان سب نے ایک ہی طرح کی دعوت کو پیش کیا اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی تلقین کی۔ وہ دعوت حق یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم کر دیا جائے، اور یہی حقیقت ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ الشورى کے رکوع نمبر 2 کے اندر، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اس نے مقرر فرمایا ہے تمہارے لیے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو، اور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے آپ کی طرف، اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیمات، کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور تفرقہ نہ ڈالنا اس میں۔ بل انه لا يتصور ان تختلف دعوات الانبیاء الصادقین فی شأن العقیدہ، کہتے اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عقیدے کے ضمن میں انبیاء کی دعوت مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بات عقل سے ماورا ہے۔ ایک نبی کو اس لیے مبعوث کیا گیا ہو کہ وہ لوگوں کو یہ تبلیغ کر کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اور پھر دوسرا نبی دوسری جگہ مبعوث ہو اور وہ یہ تبلیغ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح عقیدے کے ضمن میں مختلف باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی، ہر پیغمبر ایک ہی عقیدے کی تبلیغ کرتا رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو یہ جو بحث تھی، یہ تو عقیدے کے متعلق تھی۔ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو شریعت سے مراد یہ ہے کہ کسی معاشرے کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے نظم و نسق کی بہتری کے لیے کچھ احکام لاگو کرنا، یعنی کہ انفرادی اور اجتماعی جو زندگی ہے اس کو صحیح گزارنے کے لیے کچھ پابندیاں، کچھ قانون بنانے پڑتے ہیں۔ اس لیے زمانے کے حالات کی ترقی اور اقوام اور کا اختلاف شرعی احکام میں تغیر و تبدل کا باعث بنتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کی اصل جو بنیاد ہے وہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی مسائل پر مبنی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے، یعنی چونکہ اس میں لوگوں کی جب وہ دنیاوی اور آخرت کی جو زندگی مد نظر ہوتی ہے،
مزاج مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں، تو پھر قانون بدلنے پڑتے ہیں کسی جگہ۔ تمام انبیاء کی جو بعثت کسی نہ کسی خاص امت اور خاص قوم کی طرف ہوئی، کسی نبی کی بعثت تمام انسانیت کے لیے عام نہ تھی، جس کی وجہ سے احکام شریعت ہر قوم اور ہر امت کے لیے خاص حالات کے متقاضی رہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، اور بنی اسرائیل کے اس وقت کے حالات کے مطابق ان کی شریعت سخت تھی، جو رخصت کی بجائے عزیمت پر قائم تھی۔ پھر جب کئی دور گزر گئے اور بنی اسرائیل ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی اب مبعوث ہوئے، تو یہ شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنسبت بہت آسان، نرم تھی۔ چلیں، تو یہ شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بہت آسان اور بہت نرم تھی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے خطاب فرماتے ہیں۔ قرآن کریم نے آپ کے اس ارشاد کو یوں بیان فرمایا: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب یعنی تورات کی، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو پہلے حرام کی گئی تھیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ اس بیان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ عقیدے کے متعلق جو امور ہیں اس کی وضاحت جو تورات میں آتی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن شرعی احکام اور حلال اور حرام سے متعلق جو امور ہیں ان میں کچھ تغیر اور تبدل کیا گیا ہے، اور کچھ احکامات جن میں شدت و سختی تھی ان میں آسانی اور سہولت پیدا کر دی گئی ہے۔ اس بنا پر ہر رسول کی بعثت عقیدت اور شریعت دونوں امور کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے تھی۔ پس عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے تو ہر نبی اور ہر رسول اس سلسلے میں اپنے سے سابقہ انبیاء اور رسول کی بغیر کسی تغیر و تبدل کی تصدیق کرتا رہا، لیکن جو تشریع احکام میں ہر رسول کی شریعت سابقہ شریعت کی یہ ناسخ رہی ہے، سوائے ان احکام کے جن کی تاکید کی گئی ہو یا جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی۔ تو گویا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ساری بحث ہم نے پڑھی ہے کہ جو آسمانی دین ہے وہ مختلف اور متعدد نہیں بلکہ ہر دور میں دین سماوی ایک ہی رہا ہے، جبکہ سماوی شریعتیں وہ متعدد اور مختلف رہی ہے جو بعد میں آنے والے سابقہ شریعتوں کے لیے ناسخ رہی ہیں، حتیٰ کہ آخری سماوی شریعت جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہے۔ بس دین حق ایک ہی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہی دین لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو لہذا دیکھیں
اللہ ताला फरमाते हैं कि ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और वसीयत की इसी दीन की इब्राहिम ने अपने बेटों को और याकूब ने, ए मेरे बच्चों, बेशक अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया तुम्हारे पास से यही दीन, सो तुम हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम लेकर, यही दीन इस्लाम लेकर बनी इसराइल की तरफ आप मबऊस हुए। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून मा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। तो उसी दीन की दावत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है, फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा क़ाल मन अंसारी इलल्लाह इला आखिरिल आया। कहते हैं ये बात कही जा सकती है कि जो वो लोग जो अपनी निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ करते हैं, उन्होंने उस अकीदे तौहीद से हटकर क्यों अपने लिए कुछ खास अकीदे मुकर्रर कर लिए हैं, जो अकीदा तौहीद के लेकर मबऊस हुए थे। या वो लोग जो अपनी निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करते हैं, या वो उन्होंने खालिस अकीदा कहाँ से लिया है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल फिर अगली बैच शुरू करेंगे। इसका आप हज़रात अच्छी तरीके से तकरार कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम